بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 6 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الثامن، اسی طرح التدریب التاسع۔ تو آج کی جو 2 مشقیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی ہم حسب سابق عمر پوچھنے کے حوالے سے، عمر بتانے کے حوالے سے چند تعبیریں پڑھیں گے، ان کے اوپر پریکٹس کریں گے۔ تو کہتے ہیں التدریب الثامن، 8ویں مشق، تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین۔ کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ تو 2 مثالیں انہوں نے حل کی ہوئی ہیں، تو طریقہ کار آپ کو پتہ ہی ہے، تو آئیے شارٹ کٹ طریقے پر انشاءاللہ عز و جل ان کو پڑھتے ہیں۔ تو انتا، تو اب اس لائن کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، تو ان کے ذریعے آپ نے سوال کرنا ہے، یعنی سوال کے اندر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے اور اسی حساب سے آپ نے سوال بنانا ہے، اور جواب کے اندر پھر آپ نے اسی حساب سے ضمیروں کو چینج کرنا ہے، ناموں وغیرہ کو، اور پھر اس کے مطابق جو درمیان میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ان کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے کہ اتنے سال میری عمر ہو گئی ہے۔ تو انتا، تو اب سامنے والے سے سوال ہو رہا ہے، یہ انتا یعنی واحد مذکر حاضر کا سامنے والا بندہ ہوگا۔ تو کم عمرک، تو اب جب یہ مرفوع منفصل ضمیر کو جب ہم آگے عبارت کے اندر لے کے آئیں گے، تو اب عبارت کے اندر اس نے مضاف الیہ کے طور پر آنا ہے، کیونکہ عمرو، تو اب یہ آگے اضافت ہو رہی ہے اس کی، تو اب وہ ضمیر آگے پھر مجرور متصل کے طور پر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کتنے سال کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مختلف انداز میں جو بھی آپ کو بتانا، آپ لینا چاہیں تعبیر اس اردو میں، تو لے سکتے ہیں۔ تو اب جب سوال ہوا کہ آپ کی ایج کتنی ہے، تو 21، واحد 1 اور 20، 20، تو 20 + 1 21، تو یہاں پر جواب کے اندر 21 سال کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو اب سامنے والے سے جب سوال ہوا، تو جب وہ اپنے بارے میں جواب دے گا تو وہ مخاطب جو تھا تو وہ متکلم بن جائے گا، تو اب ضمیر وہ جواب کے اندر متکلم کی آئے گی، یا ضمیر۔ تو عمری 21 عامن، ٹھیک ہے، اچھا، کہ میری عمر 21 سال ہے۔ تو اب آگے الطفلۃ، بچی، مؤنث کے لیے یہ لفظ ہے، تو کم عمر الطفلۃ، بچی کی عمر کیا ہے، بچی کی عمر کتنی ہے، بچی کی ایج کیا ہے، بچی کتنے سال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی آپ بنانا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ تو 21 سنۃ، تو اب یہ چونکہ الطفلہ مؤنث ہے، تو اب اس کی طرف جب ضمیر لٹائیں گے تو اب پھر اسی انداز میں عمرہا یا عمرہا 21 سنۃ، کہ اس کی عمر یا اس بچی کی عمر 21 سال ہے۔ تو اب لڑکی کیا لیں گے تو اچھا رہے گا، کیونکہ 21 سال بتا رہے ہیں، تو بچی جو عام طور پر چھوٹی عمر کی، یعنی جو 8-10 سال کی ہو، اگر اس سے بڑی ہو تو الطفلہ یہ لڑکی کے معنی میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عمر 21 سال ہے، یا لڑکی کی عمر 21 سال ہے۔ تو الطفلی یہ بچے کے لیے ہے، تو کم عمر الطفلی، تو اب یہاں پر آگے بچے کی عمر انہوں نے 22 سال لکھی ہے، تو اب یہ ضمیر اس کی جگہ پر پھر مذکر کی لوٹے گی، عمرہا یا عمرہو یا عمرہو، پھر آگے اسی طرح عبارت لے آئیں 22 عامن۔ آگے انتی کے ذریعے آپ نے سوال استعمال کرنا ہے، تو کم عمرو کی، یعنی اسی طرح یہ مطلب مجرور متصل ضمیر، تو اس کے جواب کے اندر آپ نے یہ 22 سال کی عمر لینی ہے، تو 22 سنۃ، لیکن یہ ضمیر جب جواب کے اندر آئے گی تو وہ متکلم کی ضمیر یا ضمیر بن جائے گی، عمری یا عمری، آگے پھر اسی طرح عبارت آ جائے گی۔ اخو کا، یعنی آپ کے بھائی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کم عمر اخی کا، اب جب عمر آگے اخو کا کی طرف مضاف ہوا تو یہ اخو، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے پھر اس کی جو حالت جری اسی طرح بن جائے گی اخی کا۔ تو کم عمر اخی کا، اسی طرح اختو کا کی جگہ پر آ جائے گا کم عمر اختی کا، تو پہلے کے جواب کے اندر آ جائے گا عمر اخی، پھر آگے اسی طرح عبارت، اور اسی طرح عمر اختی، پھر آگے اسی طرح عبارت جو جواب کے اندر انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے۔ آگے ابن کا اور ابنتو کا، یعنی آپ کے بیٹے کی ایج کیا ہے، آپ کی بیٹی کی ایج کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، آپ کا بیٹا کتنے سال کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مختلف انداز میں جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں، تعبیر بولنا چاہیں بول سکتے ہیں۔ تو جواب کے اندر بیٹے کے والے سے 24 24 سال، اور اسی طرح بیٹی کے والے سے بھی 24 سال کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔
تو بہرحال عمرو ابنی پھر آگے اسی طرح عبارت آ جائے گی، اسی طرح عمرو ابنتی پھر اس کی بھی عبارت اسی طرح آ جائے گی۔ اگر ریان اور زینب کے والے سے سوال ہے تو یہ نام تو اسی طرح سوال کے اندر آ جائیں گے، لیکن جواب کے اندر پھر ضمیر اسی طرح آئے گی جس طرح کا نام ہوگا مذکر مؤنث کے حساب سے، عمروہا اور عمروہو اور عمروہا۔ آخر میں جدو کا اور جدتو کا، دادا، اچھا اب یہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا شروع میں جب ہم نے سبق پڑھا تھا پہلا، تو جدو جدن یہ دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نانا کے لیے بھی، اور جو جدتن مؤنث والا ہے تو یہ دادی کے لیے بھی اور نانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اوپر تک مطلب اسی طرح اوپر نیچے تک جو بھی مطلب لینا چاہیں۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں کم عمرو جدی کا، اسی طرح کم عمرو جدتی کا، تو جواب کے اندر انہوں نے لکھی ہوئی ہے 26 26 سال، اسی طرح انہوں نے نیچے لکھی ہوئی ہے 26 26 سال، یعنی دادا دادی نانا نانی ان سب کے لیے 26 سال۔ تو یہ چلو ایک تکلم کے حد تک ہے، لیکن اگر کسی کو اس کے اوپر ہنسی آئے کہ یار دادا نانی کی عمر 26 سال کیسے ہوتی ہے، تو اس کو پھر چینج کر سکتے ہیں، 20 یعنی 20 کی جگہ پر آپ 80 لگا لیں، 90 لگا لیں، یعنی 96 عامن یعنی 96 سال۔ تو اس میں اگر کسی کو مسئلہ ہو تو آپ چینج کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عمرو جدی، اسی طرح عمرو جدتی، پھر آگے اسی طرح عبارت جو آپ لگانا چاہیں۔ آگے التدریب التاسع، 9ویں مشق، کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین، کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کیجیے جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ تو اب اس کے اندر طریقہ کار تو وہی ہے، لیکن تعبیر ایک اور نئی پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ انتا کو آپ نے سوال کے اندر لے کے آنا، لیکن سوال کس انداز کا ہے، کم سارا عمرک، تو اب یہاں پر سارا کے ذریعے سوال ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو جواب کے اندر پھر اسی طرح آ جائے گا سارا۔ تو اب اس کا طریقہ کار تو بتانے کی حاجت نہیں ہے، یہ مطلب ضمیروں کو کیسے چینج کرنا ہے یہ بار بار آپ پڑھ چکے ہیں، المستوى الاول بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ازبر ہو جانی چاہیے۔ پھر بھی اگر کسی کو ضمیروں کے حوالے سے کچھ کشمکش میں ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح چینج کرنی ہے، تو پھر آپ ضمائر کا سبق ضرور ایک دفعہ یاد کر لیجئے۔ اسی طرح جو اعداد کے بعض اوقات عدد کسی طرح لکھا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مؤنث مذکر کے حساب سے، بعض کا ہو سکتا ہے کسی کو مطلب ڈاؤٹ ہو کہ یار پتہ نہیں کبھی کیسے بول دیتے ہیں، کبھی کیسے آ جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ اعداد والا سبق ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ یہ جو ذہن میں سوالات ہوں گے، شبہات ہوں گے، تو یہ دور ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کم سارا عمرک، آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے، یہ تو تھا اس کا ترجمہ، اور یہ تعبیر بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے یہ جملہ، لیکن اس کی جگہ پر وہ جملے بھی بول سکتے ہیں اردو والے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، یعنی کم سارا عمرک، تو اس کی جگہ پر وہ والے جملے بھی بولے جا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ایج کتنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کتنے سال کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ کو الفاظ جملے آتے ہیں، تعبیریں آتی ہیں اردو والی عمر پوچھنے کے والے سے، تو کم سارا عمرک یا کم تبلغ من العمر، یہ تو اس کے جواب میں آپ بول سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جواب کے اندر یہ چیزیں آئیں گی جو انہوں نے آگے ذکر کی ہوئی ہیں، 7 و 20، تو 7 کہتے ہیں 7 کو، 20 20 + 7 یہ 27، تو سارا عمری پھر آگے اسی طرح عبارت آ جائے گی، لیکن کس انداز میں آئے گی وہ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے 7 و 20، ٹھیک ہے، کیونکہ سارا یہ فعل ناقصہ میں ہے، پھر اسی طرح یہ ان کا اسم اور خبر کے والے سے آپ نے جو اعراب پڑھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر اسی کو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ تو سارا عمری، تو عمری یہ مضاف اور اس کا اسم ہو جائے گا، اور 7 و 20 یہ اس کی خبر ہو جائے گی، تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح منصوب حالت میں۔ تو آگے انتی کے ذریعے سوال ہے کم سارا عمرک، تو جواب کے اندر بھی یہ جو ذکر کیا ہوا ہے سارا عمری 27 سنہ، میری عمر 27 برس ہے، 27 سال ہے، میں 27 سال کی ہو گئی ہوں۔ اب ان مثالوں کو آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اسی کے مطابق پھر آگے سوالات بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں، مطلب جواب کے اندر پھر اسی طرح مرفوع اور منصوب کے حساب سے آپ نے چینجنگ کرتے جانا ہے۔ آگے قاسم اور عائشہ کے حساب سے سوال، کم عمرو قاسم، تو جواب کے اندر آ جائے گا سارا عمرہ، ٹھیک ہے، پھر آگے منصوب کے طور پر آپ نے وہ الفاظ ذکر کر دینا جو درمیان میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ آگے مؤنث کے حساب سے نام، تو کم سارا عمرو عائشہ، تو اس کے اندر جواب میں آ جائے گا سارا عمرو ہا، ٹھیک ہے، کیونکہ مؤنث نام تھا تو یہاں پر ہا ضمیر آ جائے گی الف کے ساتھ، تو پھر آگے اسی طرح آپ نے منصوب صورت میں آگے وہ الفاظ لکھ دینے ہیں یعنی گنتی والے۔ آگے ابن اخی کا، یعنی
ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اخی بھائی، مطلب آپ کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کی عمر کیا ہے؟ تو کم سارا عمر ابن اخی کا، تو اب جواب کے اندر آ جائے گا سارا عمر ابن اخی، پھر آگے وہ الفاظ جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ آگے ابن اختک، تو ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اخت بہن، تو آپ کے بہن کا جو بیٹا ہے تو اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کم سارا ابن اختک، یعنی کم سارا عمر ابن اختک، تو آگے جواب میں آ جائے گا سارا عمر ابن اختی، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو الفاظ شروع میں لکھے ہوئے ہیں۔ آگے ابنۃ اخی کا، ابن اب اوپر بیٹے کے حوالے سے سوال تھا، تو اب یہاں پر بیٹی کے حوالے سے سوال ہے، یعنی آپ کے بھائی کی بیٹی کی ایج کے حوالے سے سوال، تو کم سارا عمر ابنۃ اخی کا، تو پھر اسی طرح آگے جواب کے اندر آ جائے گا سارا عمر ابنۃ اخی، ٹھیک ہے، اسی طرح ابنۃ اختی کے حوالے سے سوال ہے، یعنی آپ کی بہن کی جو بیٹی ہے اس کی عمر کے حوالے سے سوال ہے، تو کم سارا عمر ابنۃ اختی کا، تو سوال کے اندر جواب کے اندر آ جائے گا کہ سارا عمر ابنۃ اختی، پھر اسی طرح آگے ثلاثین۔ آگے ابن عمی، عم کہتے ہیں چچا کو، تو آپ کے چچا کے بیٹے کے والے سوال ہو رہا ہے، کہتے ہیں کم سارا عمر ابن عمک، یعنی آپ کے چچا جان کے بیٹے کی ایج کیا ہے، تو یا کتنے سال کا ہو گیا، تو جواب کے اندر آ جائے گا سارا عمر ابن عمی، پھر آگے اسی طرح 40 عامن۔ آگے ابنۃ عمک، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے کی ایج کیا ہے، تو کم سارا عمر ابنۃ عمک، تو جواب کے اندر آ جائے گا کہ سارا عمر ابنۃ عمی، پھر آگے اسی طرح 40 سنہ۔ آگے سالم اور سلمہ کے والے سے سوال، تو کم سارا عمر سالم، اسی طرح سلمہ، تو پھر آگے عمر ہو اور عمر ہا کے ساتھ آپ نے سوال کے اندر جواب دے دینا ہے کہ ضمیر مذکر اور مؤنث کے حساب سے۔